نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیز السامعین، آج میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ واقعہ ہے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کا۔ حاجی صاحب محلے کی مسجد کے سب سے خاموش نمازی تھے۔ سفید داڑھی، جھکی ہوئی نگاہ اور ہمیشہ پہلی صف میں لوگ انہیں بڑا متقی سمجھتے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیسا طوفان برپا ہے۔ ایک دن فجر کے بعد مسجد تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا حاجی صاحب سجدے میں گرے ہوئے ہیں، مگر نماز ختم ہو چکی تھی۔ کندھے ہل رہے تھے، وہ رو رہے تھے۔ میں قریب ہوا تو سسکیوں کے درمیان بس اتنا کہا، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا نیک ہوں، مگر اللہ جانتا ہے میں اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہوں۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا بات ہے؟ آنکھیں سرخ تھے، آواز بھری ہوئی، کہنے لگے میں نے ساری زندگی لوگوں کے لیے کمائی، اولاد کے لیے دوڑا، دنیا کے لیے وقت نکالا، مگر اللہ کے لیے دل نہ بنا سکا۔ پھر آہستہ سے بولے، آج جب بیماری نے بستر سے لگا دیا ہے، اولاد مصروف ہے، دوست ناپید ہے اور قبر قریب لگنے لگی ہے، تو سمجھ آیا کہ اصل سرمایہ تو وہ آنسو تھے جو میں نے کبھی اللہ کے سامنے نہیں بہائے۔ حاجی صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے آنکھیں پونچھے اور کہا، بیٹا، لوگوں کو دکھانے کی نیکی مت کرنا، دل اللہ کو دے دو، کیونکہ قبر میں صرف وہی کام آئے گا۔ اس دن کے بعد حاجی صاحب بدلے نہیں، بس مزید خاموش ہو گئے، لیکن ان کی خاموشی اب بولتی تھی اور کہتی تھی، جو اللہ کے سامنے آج رو نہ سکا، وہ کل قبر میں بہت روئے گا۔ تو برائے مہربانی آپ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں کہ ہم جب نیکی کریں گے تو کیا کریں گے۔ ہمارے لیے یہ ضرور ہے کہ ہم اگر نیکی کریں تو وہ چھپائے، وہ بار بار نہ دہرائے، بس وہ کسی جگہ میں رکھ دے تو یہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن۔